ہے. ہم اگر دین سے دور ہوں گے اور صرف خدمتیں کریں گے، پانی پلائیں گے، سبیلوں پہ ثواب ملے گا، مگر جو وبال آ رہا ہے، جو گناہ آ رہی ہے اللہ کی نافرمانیوں کا، اس کا کیا؟ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کچھ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جو سفر پر تھے، اور جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو وہ ایک شخص کی بہت زیادہ تعریف کرنے لگ گئے جو ان کے ساتھ سفر پر تھا، اور فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس آدمی کے ایسا شخص ہی نہیں دیکھا کہ سارے سفر پر اس نے جو ہے قرآن کی تلاوت کی، اور اگر ہم کہیں آرام کرنے رک بھی گئے تو ہم اتر کر آرام کرتے تو یہ شخص اتر کر نمازیں پڑھتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور یہ ایز اے کویشچن ان کو پوچھا کہ جب یہ نماز پڑھتا تو پھر اس کے سامان کی دیکھ بھال کون کرتا، اس کا جو سامان تھا، اور اس کے اونٹ کو کھانا کون کھلاتا؟ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہم کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم سب اس شخص سے زیادہ بہتر ہو۔ ایک شخص جس نے سارے سفر پر قرآن پڑھا، اور جب آرام کرنے رکے تو دوسرے صحابی آرام کر رہے اور یہ نماز پڑھ رہے، مگر چونکہ ان حضرات نے اس کے سامان کی دیکھ بھال کی اور اس کے اونٹ کو کھانا کھلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس شخص سے زیادہ بہتر اور افضل ہو۔ کیا پتہ چل رہا ہے کہ انفرادی عبادت ہے، اپنا ثواب دے گی، مگر جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اور جو لوگوں کی خدمتیں کرتا ہے، اس کا اجر، اس کا درجہ انفرادی عبادت کرنے والے کے درجے سے بڑھ جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ لوگوں کی خدمت کرنے کی تلقین بھی کرتے ہیں اور خود کر کے بھی دکھایا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسے کئی احادیث آپ کو ملے گی، یہاں تک کہ غزوہ بدر پہ سواریوں کی کمی تھی، لوگ زیادہ تھے، سواریاں کم تھی، اور وہاں جانا تھا میدان میں، تو ایسا ہوا کہ ایک اونٹ پر جو ہے کئی آدمی لگا دیے گئے، 3 4 جو بھی ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اونٹ ملا اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پارٹنر تھے اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ پارٹنر تھے، یعنی ایک اونٹ ہے اور 3 لوگ اس پر سوار ہوں گے، یعنی باری باری سواری کرنا ہے تاکہ وہاں تک پہنچ جائے۔ اب جب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی سوار ہونے کی، یا حضرت ابو لبابہ کی باری آتی سوار ہونے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہی کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کنٹینیو کریں، آپ مت اترے، آپ نیچے اترنے کی تکلیف نہ لیں، آپ کنٹینیو کریں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر پہنچنے تک انہیں منع فرمایا، اور کبھی ان کی یہ اپروچ کو قبول نہیں کیا، اور بلکہ یہ فرمایا کہ تم مجھ سے کمزور ہو، یعنی ایمانی اعتبار سے تم لوگ مجھ سے کمزور ہو، اور جو بلیسنگز تمہیں مل رہی ہے، جو رحمتیں اللہ کی مل رہی ہے اور جو برکتیں اللہ کی تمہیں مل رہی ہے، وہ میں بھی تو لینا چاہتا ہوں۔ یعنی تم سوار کرو کہ تمہارے لیے آسانی ہوگی، تو جو آسانی پیدا کر رہا ہے اس سے جو رحمتیں اور برکتیں ملتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ خواہش ظاہر کی کہ تم لوگ سوارو، میں تمہارا اونٹ گھسیٹوں، تاکہ وہ انعامات اللہ کے مجھے بھی ملے۔ نبی ہے لیکن کیا کہہ رہے، یہ چیز میٹر کرتی ہے۔ آج اس میں 2 چیز یہ ہے کہ کوئی انفرادی عبادت میں لگا ہوا ہے تو اپنی انفرادی عبادت میں ہی لگا ہے، خیر کے لوگوں کے خیر کے کام میں نہیں ہے، یا پھر جو لوگوں کے خیر کے کام کر رہے مگر وہ دین سے دور ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، جو پہلا واقعہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بھی صحابیوں کی ایک جماعت تھی، اور ان میں ایک صحابی ویسے تھے۔ اب یہ صحابیوں کی جماعت، چونکہ وہ فرض نماز نہیں تھی، جو پہلا واقعہ میں نے آپ کو بتایا، فرض نماز نہیں، نفل نماز پڑھ رہے تھے۔ آج تو ہم فرض نمازیں چھوڑ رہے، روزے زکاتیں چھوڑ رہے، صدقہ نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، اور پھر کیا کرتے ہم کہ کچھ لوگوں کے لیے آسانیاں کر دی اور سمجھتے کہ یار بہت اچھا ریوارڈ ہے۔ فرسٹ کیا ہم دین کو تو پکڑ لے، یہ صحابی بھی نمازیں پڑھتے تھے، انہیں بھی قرآن پڑھتے آتا تھا، مگر وہ ایک نفلی موقع تھا، اور وہ صحابی اس میں انفرادی عبادت میں آگے نکل گئے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبات، ان کے خیر کے جو جذبات تھے کہ انہوں نے ان کے سامان کی دیکھ بھال کی، اس کے اونٹ کو کھانا کھلایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں افضل قرار دیا۔ بات سمجھ رہے کہ یہ لوگوں بھی نمازیں پڑھتے آتی تھی اور یہ لوگ بھی قرآن پڑھنا جانتے تھے،
لیکن جب خیر کے کام کو عبادت پہ تلقین یہ دیا، فوقیت دی، تو یہ افضل ہو گئی، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ تو یہ اعتدال ہے۔ ہم اگر دین سے دور ہوں گے اور صرف خدمتیں کریں گے، پانی پلائیں گے، سبیلوں پہ ثواب ملے گا، مگر جو وبال آ رہا ہے، جو گناہ آ رہی ہے اللہ کی نافرمانیوں کا، اس کا کیا؟ نمازیں ضائع ہو رہی ہے، اس کا کیا؟ زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی، اس کا کیا؟ آسانیوں پہ ثواب ملے گا، مگر جو اللہ سے ہم بغاوت کر رہے ہیں اس کی پکڑ بھی ہم سے ہوگی۔ یہ بات کو بھی سمجھیں۔